अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अभी पिछले महीने पाकिस्तान में एक वाक़या सरज़द हुआ जो अपनी नौइयत का एक बहुत यूनिक वाक़या तो नहीं है बीइंग अ पाकिस्तानी, और जितने अरसे से हम इस तरह का वाक़या देखते आ रहे हैं वायलेंस पे मबनी, एक सुन्नी और शिया कन्फ्लिक्ट जिसमें 46 लोग मारे गए और 200 लोग इंजर्ड हुए। ये 46 अफराद नहीं, इसे देखा जाए तो 46 फैमिलीज़ इससे मुतासिर हुई, और जो 200 लोग इंजर्ड हुए हैं अपनी ज़िंदगी उस तरह नॉर्मली नहीं गुजार सके जिस तरह गुजार सकते होंगे। बड़ी तकलीफ दे वाक़यात, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी आप सब भी जानते हैं कि ये वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर हम इसी सेक्टेरियन सुन्नी और शिया कन्फ्लिक्ट को देखें और हिस्टोरिकली देखें, ये वाक़यात 1970 से चलते आ रहे हैं। बड़े ही पाकिस्तानी या गैर मुल्की मुसन्निफ़ों ने बड़ी किताबें लिखी कि ये रूट कहाँ से होता है ये मसला, और ये मसला है कहाँ से चलता आ रहा है। और जो सबसे अलार्मिंग चीज़ इसमें देखी जाती है, एक कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी तो है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। फ़र्क है भाई, सुन्नी जिस तरह से इस्लाम को लेते हैं और कंडक्ट करते हैं, किस तरह से मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं, और जिस तरह से शिया अहले तशय्युअ अफराद कंडक्ट करते हैं, उसमें तो फ़र्क है, और वो फ़र्क सालों से चला आ रहा है। लेकिन ये कब वायलेंस में तब्दील हो गया, कि कब अफराद मरना शुरू हो गए शिया और सुन्नी, उनमें सिर्फ 1970 से आज तक 5000 से 7000 लोग मारे जा चुके हैं। इसकी क्रक्स में अगर हम जाएं तो हमें दो चीज़ें समझ आती हैं कि एक तो ये हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट है आइडियोलॉजी में, जो कि बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल एपरेंट है, बिल्कुल जेन्युइनली वहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लोग जिन आलिमों को और जिन किताबों को और जिन मुसन्निफ़ों को पढ़ते हैं उनमें बहुत फ़र्क है। अगर आप सुन्नी सेक्ट में सबको देखें और हम शियाओं में देखें, वो बिल्कुल समझ आता है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन स्कूल ऑफ थॉट्स, देयर इज़ डिफरेंस इन आइडियोलॉजी, बट ये डिफरेंस वायलेंस में तब्दील हो जाए कि इसमें लोगों की जानें चली जाएं, ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है। क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में देखिए तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आर लिविंग टुगेदर एंड को एग्जिस्टिंग फॉर ईयर्स। आप अपनी फैमिलीज़ में देखिए, भाई बहन होते हैं, उनमें सोच में फ़र्क होता है, वालिदैन से आपके सोच में इख्तलाफात होते हैं। अगर मैं दूसरे ममालिक की बात करूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे एक इंसान जो उस इन्वायरमेंट में पला बड़ा हो और एक दूसरा इंसान जो 25 या 20 साल की उम्र में वहाँ पढ़ने आता है किसी यूनिवर्सिटी में, वो बिल्कुल उसकी डिफरेंट अपब्रिंगिंग होती है। अपब्रिंगिंग का मतलब है उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट होगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली उसका रिलीजन भी अलग हो सकता है। आपकी ओपिनियन फॉर्म करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है योर रिलीजन, और आपकी जो पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड में बिल्कुल ही अलग रहे होते हैं, जिसको वो फॉलो करते रहते होते हैं, जिन थॉट्स पे वो बिलीव रखते होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई होती है, वो सब बिल्कुल अलग होते हैं उस मुल्क के लोगों से जहाँ पे वो पढ़ने आते हैं या काम करने आते हैं। लेकिन फिर भी आप देखें, इतनी डिफरेंसेस होने के बावजूद वो वहाँ पे दोस्ती भी करते हैं, वहाँ काम भी करते हैं और सक्सेस भी हासिल करते हैं। इतने डिफरेंसेस के बावजूद आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग, अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग, कल्चरल बैकग्राउंड्स बिल्कुल अलग, लेकिन वहाँ पे तो वायलेंस नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेटेड क्लास। वन ऑफ जो रेसिज्म और इसाई केसेस हर जगह होते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल बिग चंक ऑफ द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन इमिग्रेंट्स। लेकिन वहाँ पे वो लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ अगर हम अब पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस को देखें, तो ये वायलेंस एक आइडियोलॉजी के डिफरेंस की वजह से तो नज़र नहीं आता। तो ये तो एक रूट कॉज नहीं लगता कि ये एक रूट कॉज होगा कि मैं आपसे अलग सोचता हूँ, और वो भी इतना बड़ा नहीं, वो भी एक ही कुरान, एक अल्लाह और एक रसूल को मानते। तो ये इशू स्पेसिफिकली ये शिया सुन्नी इशू, और जिसमें वायलेंस आ चुका है, और कितने सालों से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, और कितनी तंजीम बन गई जो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट तंजीम है, जो सिर्फ इसी सेक्टेरियन बेसिस पे एक दूसरे के फॉलोअर्स को मार रही हैं। तो ये सारा वायलेंस सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, डिफरेंस इन स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह से तो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ की जो जड़ समझ आती है कि ये कहाँ पर जन्म ले रही है और किस वजह से इस डिफरेंस में वायलेंस में तब्दील हो रहा है, वो समझ आता है कि टॉलरेंस, कि हम में एज अ कौम हमेशा से टॉलरेंस का बहुत फुकदान है, कि हम दूसरे ओपिनियन को टॉलरेट ही नहीं कर सकते। ये इसकी वजूहात में बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे ये भी कि हम शायद चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम दूसरे को रूम ही नहीं देते कि दूसरा भी कुछ ओपिनियन हो सकता है। सही गलत की बात अपनी जगह,
کہ کیا صحیح کیا غلط، لیکن ہمارے ذہن میں اتنی وسعت ہی نہیں ہوتی کہ ہم یہ سوچیں کہ there can be an other opinion too. انٹالرنس ہے وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اس میں جو پہلی چیز سمجھ آتی ہے اور جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ سب سے بیسک وہ آتی ہے لیک آف ایجوکیشن. اگر ہم اسی معاملے کو دیکھ لیں جو ابھی اگست میں سرزد ہوا، شیعہ اور سنی فساد کا اس کو نام دیا گیا، کتنوں کو ہماری پاپولیشن میں سے اس بات کا علم ہے کہ یہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ تھا جو فاٹا کے علاقے میں شروع ہوا. 2 ڈیکیڈ سے یہ ڈسپیوٹ 2 ٹرائبس کے درمیان چلا آ رہا تھا. اس کی بیس پہ یہ جھگڑا شروع ہوا اور بعد میں جب یہ پورے پاکستان میں پھیلا تو یہ ایک سیکٹیرین ایشو ہو گیا جو شروع سے ہی کوئی سیکٹیرین ایشو تھا ہی نہیں. جو بینیفیشریز ہیں اس کے انہوں نے اسے فل کیش ان کیا، اور جسٹ بیکاز آف آور لیک آف ایجوکیشن، ہم نے اپنی لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے اس چیز کو اتنا اگنائٹ ہونے دیا، اتنا اسے بڑھنے دیا. پہلا کویشچن اگر آپ کو کوئی آ کے بتا رہا ہے اسپیسیفکلی آن دس ایشو، آپ پہلا سوال یہ کریں کہ یہ ایشو آیا کہاں سے. آپ کو پتہ ہے تو لینڈ ایشو تھا، اس کا شیعہ یا سنی سے ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں، یہ مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا. لیکن اگین بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن یہ ایشو اتنا بڑا بن گیا کہ اس میں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ 46 فیملیز تباہ ہوئیں. جس ایشو کا پورے مذہبی سیکٹیرین ڈفرینسز یا آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ہماری جو اپ برنگنگ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ ایک بڑی ایک آئسولیٹڈ انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. آپ کا اپنا فرقہ، اپنا سیکٹ اور اپنی ہی جو سوچ ہوتی ہیں آپ صرف اسی ہی کو سنتے ہیں. اسی کو پاکستان میں ہم لوگوں کو سنایا جاتا ہے کہ آپ جس سیکٹ میں کسی میں بلیو کرتے ہیں تو آپ صرف اسی کے بارے میں سیکھتے رہتے ہیں. آپ کو ایکسپوجر ہوتا ہی نہیں کہ دوسری سائڈ سوچتی کیا ہے اس میں اور آپ میں سملیرٹیز کیا ہیں. اگر آپ اتنے عرصے سے کو ایگزسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے، اتنا علم ہے کہ یہ لوگ بھی اسی مذہب، اسی خدا میں، اسی کتاب میں سب میں ماننے والے ہیں، تو ہم میں اور ان میں ڈفرینس ہے کیا؟ ہم کیوں اتنے اپنا آپ کو ایکسپوز نہیں کرتے کہ ہم خود جاننا چاہیں کہ ادر سائڈ آف اسٹوری ہے ہی کیا، جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. اور اسی لا علمی کی وجہ سے جو بینیفیشریز ہیں اس کے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارا جو ایک کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیکل کوسچننگ مائنڈ ہوتا ہے وہی روک دیا جاتا ہے. ود ان سیکٹ بھی آپ نے کوئی سوال کر لیا تو وہ کفر کے فتوے اور بلاسفیمی کا الزام لگا دیا جاتا ہے. کتنا اس کیسے ہاسٹائل انوائرمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لیک آف ایجوکیشن، لیک آف ایکسپوجر اینڈ ہاسٹائل انوائرمنٹ اور اس کے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیسک کنفلکٹ آف آئیڈیالوجی میں وائلنس ایڈ ہو جاتا ہے جس میں وائلنس ایڈ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیں اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سولیوشنز کی طرف جائیں، نہ کہ ہم اسے سوچیں کہ کیا کوئی ادارہ یا میڈیا یا کچھ اس میں رول پلے کرے گا. یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے کہ واٹ وی کین کنٹرول. جو بینیفیشریز ہیں وہ تو جنہیں اس چیز سے، اس کنفلکٹ سے اسپیسیفکلی فائدہ ہو رہا ہے وہ کیوں اپنے آپ کو چینج کریں گے. جو اس چیز سے متاثر ہو وہ ہیں جو کامن پیپل، جو ہائی اسٹیج بینیفیشریز ہیں کے جو یہ مسائل کو آغاز کرتے ہیں ان میں سے تو کوئی انفلوئنس نہیں ہو سکے. وہ تو بعد میں مل بھی رہے ہیں اور اس کنفلکٹ کو ختم کر رہے ہیں. ہمیشہ آئیڈیالوجیز اور اسکول آف تھاٹس اور ڈفرینٹ اوپینینز بڑھتے ہی ہیں، ملٹیپلائی ہی ہوتے ہیں، کبھی کم نہیں ہوتے، تو وہ زندگی بھر بڑھتے رہیں گے. تو ہمارا جو کام ہے ایز این ایجوکیٹڈ سٹیزن اور ایز اے رسپانسبل سٹیزن کہ ہم کیسے ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ ایگزسٹ کریں اور کس طرح سے ہم ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اس کا جو مین سولوشن سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں بائی یور سیلف. ڈونٹ لسن ٹو اینی ونز اسٹوری. ایجوکیٹ یور سیلف بائی دا انفارمیشن دیٹ یو ہیو. اور جو بیسٹ انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے، اگر آپ سنی ہیں تو آپ بہت سارے شیعہ لوگوں کو جانتے ہیں، اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ بہت سارے سنی لوگوں کو جانتے ہیں. کیوں نہ ہم ان لوگوں سے بات کریں، ان سے ڈسکس کریں اینڈ گیٹ ٹو نو دیم. اور آئی ایم پریٹی شیور کہ جیسے میں نے شروع میں ایگزامپل دی تھی کہ یہاں دوسرے ممالک میں جو امیگرینٹس آتے ہیں بالکل ہی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ، ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن وہ ساتھ رہنا شروع ہو جاتا ہے، بہت اچھے سے ان کی دوستی ہوتی ہے اور بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو ہم جو پاکستان میں ہمارے اپ برنگنگ سیم، ہماری بیک گراؤنڈ سیم، سب کچھ سیم ہے، کتنی زیادہ سملیرٹیز ہیں، کیوں ہم نہیں اچھے سے رہ سکتے. تو اس کا سب سے بہترین سولیوشن ہے ایجوکیٹ یور سیلف بائی ایکسپوزنگ یور سیلف ٹو دی اپوزٹ سائڈ کہ وہ سوچتے کیا ہیں، کیا وہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کیا وہ بالکل درست ہے. اور اس سے پہلے کہ ہر جو بھی ایشو ہو جو آپ کو کوئی بتایا جائے آپ خود اسے جانیں کہ اصل میں مسئلہ یہی ہے یا یہ اس سے الگ ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے.
Again, there's no harm in having open discussions with anyone. بہت سارے allegations اپنے بہت الگ طرح کے، تو بجائے اس کے آپ کسی کو سن کر آپ اس پہ یقین کریں، آپ خود دوسری سائڈ پہ ان سے آپ پوچھیے کیا دوسرے لوگ وہی سوچتے ہیں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور I'm pretty sure کہ موسٹ آف دا ٹائمز آپ بالکل ہی ڈفرینٹ کنکلوژن میں پہنچیں گے اس سے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور وہی جڑ ہے یہ وائلنس کو ختم کرنے کی، کہ نوئنگ کہ یو نو واٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ، یو نو دا ریئل اسٹوری. تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ کس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیے، اگر آپ سنی ہیں تو آپ شیعہ کو دیکھیے، آپ شیعہ ہیں تو آپ سنی اپنے دوستوں اپنے لوگوں میں دیکھیے، اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کریں، ان سے بات کریں، ان سے جاننے کی کوشش کیجیے، اور ڈیفینیٹلی ان سب میں اور آپ میں بہت زیادہ سملیرٹیز. اگر آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے کہ آپ اپنا سوال کا جواب خود ڈھونڈیں گے، نہ کہ آپ کسی کی بات پہ یقین کریں، اور آپ یہ بھی سوال کریں گے کہ جو انسان بول رہا ہے کہ اس کا کیا اسٹیک ہے اس کے پیچھے. تو آپ خود ایجوکیٹ کریں، خود دوسری سائڈ کی اسٹوری جاننے کی کوشش کیجیے، اور اپنے دماغ کو اور وسیع کریں، اور پوری دنیا میں دیکھیں کہ کتنے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ، ڈفرینٹ اوپینین ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اپنے اوپینین کو کوئی آپ کو چینج کرنے کا نہیں کہہ رہا، آپ اپنے اوپینین پہ برقرار رہیے، لیکن یہ بھی ایکسیپٹ کیجیے یہاں پہ بلینز آف ڈفرینٹ اوپینینز لوگوں کے ہوں گے. تو ہم کیسے ساتھ رہ کے چل سکتے ہیں وداؤٹ وائلنس؟ وی کین چیلنج پیپل. There's nobody saying کہ you cannot challenge others' opinion. You can always challenge others' opinion, but without violence and without hatred. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی سیکٹیرین ایشو ہے، یہ شیعہ سنی، آپ جتنے سال بڑھتے رہیں گے نئے اوپینینز ود ان دی سیکٹس بھی فارم ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. تو کی ٹیک اوے یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے آپ کو ایکسپوز کریں ٹو دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل، کہ ان کی رائے جانیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیں، نہ کہ آپ کسی کی سنی سنائی بات پہ یقین کریں. اور بی آلویز اوپن ٹو نیو اوپینینز اینڈ نیو اسکول آف تھاٹ. دیر ول آلویز بی ڈفرینٹ اوپینینز دین یورز. تو اس کی ٹالرنس لائیں، اور وہ تبھی آئے گی جب آپ ایجوکیٹ کریں گے اپنے آپ کو بذات خود وداؤٹ اینی بائس، اور سیکھتے رہیں، اور اپنے آپ کو ایک طرف لمٹ نہ کریں، نہ ہی آئسولیٹ کریں، اور نہ ہی سنی سنائی باتوں پہ کسی ایک انسان کی کہی ہوئی بات پہ یقین کریں. یہ تھا آج کا کی ٹیک اوے، اور سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.